اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس حدیث صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 256۔ اس کے بارے میں جو اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہائے۔ ہم سے ابو نعیم فضل بن وقین نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے معمر بن یحییٰ بن سام نے روایت کی، کہا کہ ہم سے ابو جعفر محمد باقر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے جابر نے بیان کیا کہ میرے پاس تمہارے چچا کے بیٹے، ان کی مراد حسن بن محمد ابن حنفیہ سے تھی، آئے۔ انہوں نے پوچھا جنابت کے غسل کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 چلو پانی لیتے اور ان کو اپنے سر پر بہاتے تھے، پھر اپنے تمام بدن پر پانی بہاتے تھے۔ حسن نے اس پر کہا کہ میں تو بہت بالوں والا آدمی ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال تم سے زیادہ تھے۔ اس حدیث کے حوالہ جات دوسری مستند احادیث کی کتابوں سے: صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 252، 255 اور 256، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 742 اور 743، سنن النسائی الصغریٰ حدیث نمبر 426 اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 577، حدیث نمبر 257۔ اس بیان میں کہ صرف 1 مرتبہ بدن پر پانی ڈال کر اگر غسل کیا جائے تو کافی ہوگا۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الواحد نے اعمش کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے سالم بن ابی الجعد سے، انہوں نے قریب سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، آپ نے فرمایا کہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھوئے، پھر پانی اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر زمین پر ہاتھ رگڑا، اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہا لیا اور اپنی جگہ سے ہٹ کر دونوں پاؤں دھوئے۔ اس حدیث کے حوالہ جات دوسری مستند احادیث کی کتابوں سے: صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 259، 249، 257، 260، 266، 274، 276، 281 اور 265، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 700۔
22، جامعہ ترمذی حدیث نمبر 103، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 245 اور 246، سنن النسائی الصغریٰ حدیث نمبر 428، 418، 254 اور حدیث نمبر 419، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 573 اور 467، سنن الدارمی حدیث نمبر 735 اور مسند الحمیدی حدیث نمبر 318۔ حدیث نمبر 258، اس بارے میں کہ جس نے حلاب سے یا خوشبو لگا کر غسل کیا تو اس کا بھی غسل ہو گیا۔ محمد بن مسنہ نے ہم سے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو عاصم طہاق بن مخلد نے بیان کیا، وہ حنظلہ بن ابی سفیان سے، وہ قاسم بن محمد سے، وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل جنابت کرنا چاہتے تو حلاب کی طرح ایک چیز منگاتے، پھر پانی کا چلو اپنے ہاتھ میں لیتے اور سر کے داہنے حصے سے غسل کی ابتدا کرتے، پھر بائیں حصہ کا غسل کرتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے بیچ میں لگاتے تھے۔ اس حدیث کے حوالہ جات دوسری مستند احادیث کی کتابوں سے: صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 251 اور 258، سنن النسائی الصغریٰ حدیث نمبر 227 اور 348، حدیث نمبر 259۔ اس بیان میں کہ غسل جنابت کرتے وقت کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا چاہیے۔ ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے میرے والد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اعمش نے، کہا مجھ سے ثعلب نے قریب کے واسطہ سے، وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، کہا ہم سے میمونہ نے بیان فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کو دائیں ہاتھ سے بائیں پر گرایا، اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑ کر اسے مٹی سے ملا اور دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرہ کو دھویا اور اپنے سر پر پانی بہایا، پھر ایک طرف ہو کر دونوں پاؤں دھوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رومال دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پانی کو خشک نہیں کیا۔ اس حدیث کے حوالہ جات دوسری مستند احادیث کی کتابوں سے:
صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 259، 249، 257، 260، 266، 274، 276، 281 اور 265۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 722، جامعہ الترمذی حدیث نمبر 103، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 245 اور 246، سنن النسائی الصغریٰ حدیث نمبر 428، 418، 254 اور 419، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 573 اور 467، سنن الدارمی حدیث نمبر 735 اور مسند الحمیدی حدیث نمبر 318۔ حدیث نمبر 260، اس بارے میں کہ گندگی پاک کرنے کے بعد ہاتھ مٹی سے ملنا تاکہ وہ خوب صاف ہو جائے۔ ہم سے عبداللہ بن زبیر حمیدی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، سالم بن ابی الجعد کے واسطہ سے، انہوں نے قریب سے، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہوں نے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل جنابت کیا تو پہلے اپنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے دھویا، پھر ہاتھ کو دیوار پر رگڑ کر دھویا، پھر نماز کی طرح وضو کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غسل سے فارغ ہو گئے تو دونوں پاؤں دھوئے۔ اس حدیث کے حوالہ جات دوسری مستند احادیث کی کتابوں سے: صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 259، 249، 257، 260، 266، 274، 276، 281 اور 265۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 722، جامعہ ترمذی حدیث نمبر 103، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 245 اور 246، سنن النسائی الصغریٰ حدیث نمبر 428، 418، 254 اور 419، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 573 اور 467، سنن الدارمی حدیث نمبر 735 اور مسند الحمیدی حدیث نمبر 318۔
اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئے اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔